یہودیت کا تصور زمان و مکان، عبرانی صحائف مقدسہ اور مروجہ علوم کی روشنی میں خدا کو ایک ماننے والے تین بڑے مذاہب یعنی یہودیت، مسیحیت اور اسلام مغربی ایشیا کی سرزمین سے نکلے ہیں۔ یہودی مذہب ان میں سب سے پرانا ہے، لیکن یہ تمام دنیا میں نہ پھیل سکا۔ البتہ مسیحیت اور اسلام جو یہودیت کے بہت بعد میں آئے اور یہودیت ہی کے بنیادی اصولوں کو ترقی دیتے رہے، خود عالمگیر مذاہب بن گئے۔ دنیا میں شاید ہی کوئی ایسا ملک یا ایسی نسل ہوگی جس میں مسیحیت یا اسلام کے ماننے والے نہ پائے جاتے ہوں۔ ان مذاہب نے بہت مدت سے انسانی دماغوں پر قبضہ کر رکھا ہے۔ یہودیوں کی تاریخ کتنی پرانی ہے، اس کا ٹھیک اندازہ لگانا بہت مشکل ہے۔ پھر بھی خیال کیا جاتا ہے کہ حضرت مسیح کی پیدائش سے کوئی 1,500-2,000 برس پہلے ان کی تاریخ شروع ہوتی ہے۔ خود یہودیوں کا یہ دعویٰ ہے کہ جب سے اس دنیا کا وجود ہے، تب سے ہی وہ خدا کی محبوب امت ہیں۔ خدا نے جو کچھ کیا وہ خاص طور پر انہی کی بھلائی کے لیے کیا ہے۔ قدیم ترین یہودی، جنہیں عبرانی بھی کہا جاتا ہے، شمالی عربستان کے خانہ بدوش تھے۔ بھیڑ بکریاں چرانا ان کا پیشہ تھا۔ صدیوں تک وہ دجلہ و فرات کے بیابانوں اور کنعان میں اپنے گلوں کو ساتھ لیے پھرتے رہے۔ رفتہ رفتہ بحر روم کے ساحل کے قریب ان کی بستیاں بس گئیں اور وہ مختلف قبیلوں میں بٹ کر بنی اسرائیل کے نام سے مشہور ہو گئے۔ بنی اسرائیل کی تاریخ میں سب سے اہم زمانہ وہ تھا جب مصر کے کسی فرعون نے عوامی عمارتیں تعمیر کرنے کا بڑے پیمانے پر منصوبہ بنایا، لیکن کام کرنے والوں کی کمی ہونے کی وجہ سے بنی اسرائیل کو غلام بنا کر مصر میں ڈال دیا گیا۔ حضرت موسیٰ بھی بنی اسرائیل میں سے تھے، لیکن کسی مصری شہزادی نے ان کو گود لے لیا۔ حضرت موسیٰ نے تقریباً 1300 قبل مسیح میں بنی اسرائیل کو مصری مظالم سے نجات دلائی۔ کہا جاتا ہے کہ موسیٰ نے ایک مصری کو قتل کر دیا تھا، جس کی وجہ سے انہیں مصر سے بھاگنا پڑا۔ انہیں مدیان میں پناہ لینا پڑی، جہاں وہ ازدواجی زندگی گزارنے لگے۔ ایک دن جب وہ بھیڑ بکریاں چراتے ہوئے ہورب کے پہاڑ یعنی کوہ سینا یا کوہ طور کے قریب پہنچے تو وہاں ایک جھاڑی میں بھڑکتی ہوئی آگ دیکھ کر انہیں یہوہ خدا کا عرفان حاصل ہوا۔ یہ وہی خدا تھا جس کی موجودگی کو موسیٰ کے آباء و اجداد اپنی صحرا نوردیوں میں محسوس کیا کرتے تھے۔ یہ دیوتا ان قدیم عبرانیوں کے خیال میں نہ تو کوئی شخص تھا اور نہ ہی کوئی آسمانی ستارہ یا سیارہ تھا۔ اس کی عبادت کے لیے نہ تو انہوں نے کوئی مندر بنایا تھا اور نہ ہی پروہتوں کی کوئی ٹولی کھڑی کی تھی۔ وہ یہوہ کو ایک ناقابل بیان عظمت اور قوت سمجھتے تھے۔ جب موسیٰ پر یہ ہستی ظاہر ہوئی تو اس نے موسیٰ کو ہدایت دی کہ بنی اسرائیل کو مصر کی غلامی سے نجات دلائے، اور موسیٰ نے ایسا ہی کیا۔ مصر سے خروج کے بعد بنی اسرائیل کے لیے یہ فرض قرار دیا گیا کہ وہ یہوہ خدا کو واحد مانیں اور اس کے احکامات کی پیروی کریں۔ اس کے بدلے میں یہوہ نے بنی اسرائیل کو اپنی مخصوص اور برگزیدہ امت قرار دے کر انہیں ان کے آبائی وطن میں آباد کرنے کا وعدہ کیا۔ اسرائیلیوں کی تاریخ میں بڑے نشیب و فراز آئے۔ کبھی انہیں پے در پے شکستوں کا سامنا کرنا پڑا اور کبھی داؤد اور سلیمان کی بادشاہی میں امن و امان کا لطف بھی حاصل ہوا۔ حالات کے ساتھ ساتھ یہوہ کے متعلق ان کے تخیلات بھی بدلتے گئے۔ ایک دور میں وہ یہوہ کو رب الافواج یا لشکروں کا خدا سمجھتے تھے، جس کا کام اسرائیلیوں کو جنگ میں مدد دینا تھا۔ پھر رفتہ رفتہ وہ اسے تمام جہانوں کا خدا ماننے لگے، جبکہ خود کو ہمیشہ یہوہ کی خاص اور چنیدہ قوم ہی سمجھتے رہے۔ حالانکہ جب خدا تمام دنیا کا خدا قرار پایا تو پھر بنی اسرائیل کی تخصیص بھی قائم نہیں رہ سکتی تھی۔ تاہم اس کے باوجود
وہ خود کو باقی اقوام عالم سے منفرد سمجھتے تھے۔ بنی اسرائیل نے تاریخ عالم میں خود کو ہمیشہ اسی وعدے کے تحت چنیدہ اور برگزیدہ امت کے طور پر دیکھا جو یہوہ نے موسیٰ سے کیا تھا۔ وہ اس وعدے کو میثاق موسیٰ کے نام سے موسوم کرتے تھے۔ بنی اسرائیل کا عقیدہ تھا کہ یہوہ نے عالم کو خلق کیا اور انسان کو اشرف المخلوقات بنا کر دائمی مسرت کی زندگی گزارنے کے لیے باغ عدن میں رکھا، لیکن اولین انسان نے یہوہ کی نافرمانی کر کے باغ عدن کی دائمی زندگی کو کھو دیا اور خود کو احساس گناہ اور مصائب میں مبتلا کر لیا۔ یہیں سے باقاعدہ انسانی زندگی کی تاریخ کا آغاز ہوتا ہے۔ یہوہ ابتدا ہی سے انسان کو اس کی کھوئی ہوئی مسرت اور مقام دلانے کا خواہش مند ہے۔ اسی بنیاد پر اس نے تاریخی واقعات کا رخ متعین کیا۔ اسرائیلیوں کے نزدیک تاریخ انسانی خدا کے خاص منصوبے کے تحت آگے بڑھ رہی ہے، اور تمام تاریخی واقعات بالآخر ایک ایسے وقت پر اختتام پذیر ہوں گے جو یہوہ کے منصوبے کی تکمیل کا حصہ ہے۔ اسرائیلی کتب مقدسہ کو پرانا عہد نامہ کہا جاتا ہے، جو 39 کتابوں پر مشتمل ہے، اور اس کی پہلی 5 کتابیں تورات یا اسفار خمسہ کہلاتی ہیں۔ تورات کے ابتدائی بیانات میں تخلیق عالم کی تفصیل دی گئی ہے، اور اس کے بعد بنی اسرائیل کی تخصیص جیسے واقعات کا بیان پایا جاتا ہے، جسے بنی اسرائیل کی قومی تاریخ کا آغاز بھی کہا جاتا ہے۔ گویا کہ بنی اسرائیل یہ سمجھتے رہے کہ کائنات کی تخلیق میں اسرائیلیوں کو ایک ممتاز مقام اور فضیلت حاصل ہے۔ ایک طویل عرصے تک بنی اسرائیل اچھے دنوں کی امید کرتے رہے، لیکن جب ان کی عالمگیر حکومت قائم نہ ہوئی تو یہ خیال ابھرا کہ وہ یہوہ کی اطاعت میں کوتاہی کر رہے ہیں۔ اس خیال کے ساتھ ہی بنی اسرائیل میں یہ عقیدہ قائم ہونے لگا کہ جب نافرمانی اور گناہ انتہا کو پہنچ جائیں گے تو ایک مسیح یا مسیحا کا ظہور ہوگا، جو ایک فوجی رہنما ہوگا اور بنی اسرائیل کے دشمنوں کا صفایا کر دے گا، یا وہ ایک مافوق الانسان ہوگا جو اس پرانی دنیا کو بدی سے پاک کرنے کے لیے از سر نو ترتیب و تشکیل دے گا۔ یہی یوم آخر یا یہوہ کا دن ہوگا۔ اس طرح بنی اسرائیل کے نزدیک نظام کائنات، تاریخ انسانی اور سلسلہ زمانی ایک ہی فلسفے کے بنیادی عناصر ہیں۔ ان سب کی ابتدا تخلیق عالم سے ہوئی اور انتہا یہوہ کے دن پر ہوگی، جبکہ درمیان کا عرصہ دور زمانی ہے۔ اس عرصے میں جو کچھ ہوتا ہے وہ یہوہ خدا کی مشیت سے ہوتا ہے۔ وہی روشنی کا موجد اور تاریکی کا خالق ہے، وہی سلامتی کا بانی ہے اور بلا کا پیدا کرنے والا ہے۔ اس نے کچھ اصول مقرر کر دیے ہیں اور نظام عالم انہی اصولوں پر چل رہا ہے۔ یہوہ قادر مطلق ہے، وہ جب چاہے نظام عالم میں دخل دے سکتا ہے، لیکن اس نے بنی اسرائیل سے وعدہ کیا ہے کہ یہوہ کے دن سے پہلے اس نظام میں کوئی تبدیلی نہیں کی جائے گی۔ وہ دن کب آئے گا یہ صرف خدا کو ہی معلوم ہے، اس کا علم انسان کی عقل سے باہر ہے، لیکن وہ دن آئے گا ضرور، اور انسانوں کو چاہیے کہ وہ نہ صرف اس دن کی تیاری کریں بلکہ الہی شریعت کی تعمیل بھی کریں۔ اس فلسفے میں مابعد طبیعیاتی مسئلوں اور مظاہر کی تشریحات پر زور نہیں دیا جاتا۔ اس کے باوجود یہ فلسفہ مذہبی اعتقادات سے مکمل طور پر مطابقت رکھتا ہے اور الہیاتی نقطہ نظر سے ماضی اور مستقبل دونوں کو سمجھا جا سکتا ہے۔ فرینکفرٹ نے کہا تھا، یہ کہنا غلط ہوگا کہ یہ سب خیالات کسی گمبھیر سوچ بچار کے بعد نکلے تھے۔ یہ حل قلبی واردات کی بنیاد پر نکالا گیا ہے، اور جن کا مذہب اطاعت پسندی پر مبنی ہو ان کی تشفی کے لیے کافی ہے۔ تورات کے مطابق یہوہ نے زمین، آسمان، جمادات، حیوانات اور انسان کو 6 دنوں میں خلق کیا۔ عہد نامہ قدیم کے ایک صحیفے میں اس کی تفصیل دی گئی ہے کہ یہوہ نے سمندر کو چلو سے ناپا اور آسمان کی پیمائش بالشت سے کی۔
اور زمین کی گرد کو پیمانے میں بھرا اور پہاڑوں کو پلڑوں میں وزن کیا اور ٹیلوں کو ترازو میں تولا۔ لیکن یہاں اس سوال کا کوئی جواب نہیں ملتا کہ آیا عالم پہلے سے ہی مادے کی شکل میں موجود تھا اور یہوہ نے اس کو محض ایک نئی شکل عطا کی، یا اس نے عالم کو عدم سے خلق کیا؟ حقیقت تو یہ ہے کہ اس قسم کا سوال عبرانیوں کے دماغ میں اٹھ ہی نہیں سکتا تھا، کیونکہ جیسے جان میکنزی نے کہا ہے، عدم سے تخلیق کا نظریہ جو آج کل کی الہیات میں پڑھایا جاتا ہے، اس کے لیے ایک ایسے فلسفہ کائنات کی ضرورت ہے جس کا علم عبرانیوں کو نہیں تھا۔ تورات میں تخلیق کے تصور کے متعلق دعویٰ نہیں ہے کہ اس سے کائنات کے وجود کا بھید کھلتا ہے۔ یہ تو بقول جولیس گتمان محض ایک شکل نکالی گئی ہے جس سے انسان کے مذہبی شعور اور خدا کا رشتہ واضح ہو کر سامنے آ جائے۔ عبرانی عقائد کا بنیادی مفروضہ یہ تھا کہ یہوہ قادر مطلق ہمیشہ سے موجود ہے، اسی نے عالم کو خلق کیا اور اس کی مرضی ہی علت عالم ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ہر نظریے یا عقیدے کی بنیاد کسی نہ کسی مفروضے پر ہوتی ہے جسے ہمیشہ ثابت کرنا ممکن نہیں ہوتا۔ لیکن دوسری طرف یونانیوں کا نظریہ بھی پھیل رہا تھا کہ جب تک کوئی بات عقل کی کسوٹی پر پوری نہ اترے اسے صحیح نہیں ماننا چاہیے۔ اس سلسلے میں یہودی علماء نے یہ حل نکالا کہ عقل خود یہوہ پر ایمان کے وسیلے سے حاصل کی جا سکتی ہے۔ لہذا کچھ علماء تو عہد نامہ قدیم کی حرف بہ حرف لفظی تفسیر کرتے تھے اور کچھ علماء اس کو تعویل کر کے فلسفے سے ملا دینا چاہتے تھے۔ مثلا پہلی صدی قبل مسیح میں اسکندریہ کے ایک یہودی مفکر فائلو نے کتب مقدسہ میں استعارے تصنیف کی۔ اس کتاب نے یہودیوں کے عقائد پر زبردست اثر ڈالا۔ اس میں کہا گیا ہے کہ عہد نامہ قدیم میں زبان تو داستانوں کی سی ہے، لیکن حقیقتاً اس میں فلسفیانہ نظریات گھما پھرا کر پیش کیے گئے ہیں۔ 6 دنوں میں تخلیق کی تعویل فائلوں نے یوں کی: یہ سوچنا بڑا ہی بھولا پن ہوگا کہ دنیا 6 دنوں میں بنی یا تخلیق زمان کے اندر ہوئی۔ حقیقت تو یہ ہے کہ زمان دن رات کے تواتر کے علاوہ کچھ نہیں۔ یہ تواتر نیچے زمین اور اوپر سورج کی گردش سے پیدا ہوتا ہے۔ زمان کی ماہیت آسمان کی گردش سے ہی متعین ہوتی ہے۔ تورات کا یہ ارشاد کہ عالم 6 دنوں میں بنا گنتی کے 6 دنوں پر زور نہیں دیتا۔ اس اشاراتی زبان میں یہ بتایا گیا ہے کہ یہوہ کی صنائی کامل ہے اور عالم کی تخلیق کامل ہوئی، کیونکہ 6 کامل عدد ہے۔ یہ دلیل یونانی ریاضی دان فیثاغورس کے فلسفے کے عین مطابق ہے۔ فیثاغورس کا نظریہ تھا کہ ہر شے عدد ہے اور ہر عدد کی مخصوص رمزی خصوصیات ہوتی ہیں۔ اسی بنیاد پر مختلف مسئلوں کو سمجھایا جا سکتا ہے۔ 6 چونکہ اپنے اجزائے ضربی کا مجموعہ ہے، اس لیے اسے کامل عدد مانتے ہیں۔ عہد نامہ قدیم میں بھی یہ عدد کاملیت ظاہر کرنے کے لیے ہی استعمال ہوا ہے۔ صدیوں تک یہودی علماء کو تخلیق کے متعلق مابعد طبیعیاتی اور منطقی الجھنیں محسوس نہیں ہوئیں، لیکن 12ویں اور 13ویں صدی عیسوی کے آتے ہی یہ سوالات خاص طور سے پوچھے جانے لگے کہ کیا زمان کا کوئی ذاتی وجود ہے؟ کیا تخلیق سے پہلے زمان کا وجود تھا یا نہیں؟ اور کیا کائنات ہمیشہ سے ہے؟ یہودی علماء ان سوالوں کے جوابات دینے میں یونانی فلسفیوں سے بچ نہیں سکتے تھے، خصوصاً جب کہ اس زمانے میں مسلم علماء اور ان کے پیشرو ان فلسفیوں کو اپنی الہیات میں ملانے کی کوشش کر رہے تھے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ یہودی علماء اس بات پر تو متفق ہو گئے کہ عالم کا وجود یہوہ کی مشیت سے ہے، لیکن بقیہ سوالوں پر کسی قسم کا متفقہ نظریہ یا عقیدہ بننا ممکن نہ تھا۔ مثلا موسیٰ بن میمون 1135 عیسوی تا 1204 عیسوی نے ارسطو کے اس نظریے کو مان لیا کہ زمان محض عدد ہے جس کی بنیاد پر پہلے سے بعد تک کی حرکت کا پتہ چلتا ہے۔ اس لیے زمان کا ذاتی وجود نہیں، وہ حرکت بھی نہیں،
کیونکہ حرکت خود ایک حادثہ ہے جو مادی چیزوں یا اجسام کے ساتھ پیش آتا ہے، لہذا زمان کو حادثے کا حادثہ سمجھنا چاہیے۔ یہ دو اجزاء یعنی ماضی اور مستقبل پر منحصر ہے۔ ماضی تو چلا گیا اور مستقبل کا ابھی وجود نہیں، حال ہی دونوں کے درمیان جاری ہے۔ اس معنی میں زمان کو نیم حقیقی کہہ سکتے ہیں۔ ارسطو کا عقیدہ تھا کہ زمان کی ماہیت سے ہی کائنات کے ازلی و ابدی ہونے کا ثبوت مل سکتا ہے۔ ابن میمون کے خیال میں یہ مفروضہ غلط ہے۔ زمان کا وجود تو کائنات کی تخلیق کے موقع پر ہوا، اس سے پہلے یہوہ کی لازمان ابدیت ہی تھی، کیونکہ یہوہ ہی مطلق غیر مادی ہے اور حرکت سے آزاد ہے۔ ابن میمون نے یہ بھی کہا کہ اگر یہ مان بھی لیں کہ عالم ہمیشہ سے موجود ہے، تب بھی یہوہ کی ابدیت پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ اہمیت صرف مشیت کی ہے۔ تخلیق خواہ عدم سے ہی کیوں نہ ہوئی ہو، لیکن اس کا انحصار یہوہ کی مشیت پر ہی ہوگا۔ ابن میمون کے برخلاف ہسدمی کرسکس 1340 عیسوی تا 1400 عیسوی کا خیال ہے، زمان حرکت کا حادثہ نہیں ہے، یہ حقیقت میں ایک باشعور دماغ کے دھارے کا دوران یا تسلسل ہے۔ دو لمحوں کے درمیانی وقفے میں کتنی حرکت ہوتی ہے، اسی سے زمان کی مقدار یا ناپ کا پتہ چلتا ہے۔ لہذا زمان کا انحصار حرکت پر نہیں، اس کا وجود دوران کی حیثیت سے ہے۔ اس کے علاوہ وہ دماغ کی سرگرمی کا دوران بھی ہے، اس لیے اس کا وجود ذہن کے باہر نہیں ہے۔ اس سے کرسکس نے یہ نتیجہ نکالا کہ زمان کا وجود نیم حقیقی بھی نہیں ہے۔ زمان کا تعلق دوران سے ہے اور دوران کا تعلق دماغ سے ہے، جسم یا مادے سے نہیں۔ لہذا زمان کو یہوہ جیسی ہستی سے ہی، جو مطلق غیر مادی ہے، وابستہ کر سکتے ہیں۔ اس معنی میں زمان ہمیشہ سے ہے۔ تخلیق سے پہلے وہ یہوہ کی لامتناہی شعوریت کے اندر موجود تھا۔ اسی نظریہ کو ایک دوسرے یہودی مفکر نے آگے بڑھایا اور کہا کہ حقیقی زمان عالم کی تخلیق سے پہلے نہیں تھا۔ جب چاند، سورج اور دوسرے سیارے بن چکے تو حرکت بھی شروع ہوئی اور دوران یا وقفہ کی ناپ کا امکان ہوا۔ تب سے حقیقی زمان کا وجود سمجھنا چاہیے۔ یہودی عقائد میں اسی قسم کے نظریات مکان کے متعلق بھی ملتے ہیں۔ ابتدا میں عبرانی لفظ مقام عربی میں مقام، مقام قدوس یا سکینہ کے لیے استعمال ہوتا تھا، جس کے معنی ہیں پاک یا متبرک جگہ۔ لیکن رفتہ رفتہ مقام کو یہوہ کا لقب سمجھا جانے لگا۔ عہد نامہ قدیم میں کہا گیا ہے کہ یہوہ ابد الآباد سے ہمارا مسکن رہا ہے۔ اس سے یہ نتیجہ نکالا گیا کہ عالم یہوہ کا مسکن نہیں، بلکہ یہوہ عالم کا مسکن ہے۔ میکس جیمز کا خیال ہے کہ یہ محض استعارہ نہیں، بلکہ طویل عرصے کی الہیاتی فکر کا نتیجہ ہے۔ اس نظریے کی بنیاد یہ ہے کہ یہوہ ہر جگہ موجود یا حاضر مطلق ہے۔ مثلا عہد نامہ قدیم کے مطابق وہی خدا آسمان کے اوپر ہے اور وہی زمین کے نیچے ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں۔ اس تصور سے یہ نتیجہ نکالا جا سکتا تھا کہ خدا ہر شے کے اندر جلوہ گر ہے، لیکن یہودی مفکرین نے یہ رائے قائم کی کہ یہوہ خود مقام یا مکان ہے۔ پہلی صدی قبل مسیح میں فائلوں نے اس کی مزید تشریح یوں کی کہ موجودات مقام کے اندر ہوتے ہیں، اور چونکہ یہوہ تمام چیزوں کا احاطہ کیے ہوئے ہے اور کوئی شے اس کو اپنے اندر نہیں لے سکتی، لہذا یہوہ خود اپنا ہی مقام ہوگا۔ ابن میمون نے ارسطو کے طبی نظریہ مکان کو مان لیا۔ اس طور پر اس کے خیال میں خصوصی مکان اور عمومی مکان میں فرق ہے۔ خصوصی مکان الگ الگ اجسام کا مقام ہوتا ہے، اور عمومی مکان تمام اجسام کو اپنے اندر لیے ہوئے ہے، جس میں ساتوں آسمان بھی شامل ہیں۔ چونکہ کائنات محدود ہے، لہذا مکان عمومی بھی محدود ہے۔ اپنی تصنیف دلالت الحیرتین میں اس نے کہا ہے کہ خدا کا ہر نام یا لقب
اس کے کسی مخصوص عمل سے وابستہ ہوتا ہے۔ صحیفہ زکریا کے مطابق یوم آخر پر خدا ایک ہوگا اور اس کا نام بھی ایک ہوگا، اور ایک دوسرا صحیفہ بتاتا ہے کہ تخلیق سے پہلے وہ تھا اور اس کا ایک نام تھا۔ ان بیانات سے نتیجہ نکلتا ہے کہ خدا کے تمام نام تخلیق کے مختلف پہلوؤں سے نکلتے ہیں۔ صرف یہوہ کا لفظ اس کی وجودیت کو ظاہر کرتا ہے، کسی دوسری صفت کو نہیں۔ اس کی وجودیت کو سمجھنا ہر ایک کے بس کی بات نہیں۔ اسی وجہ سے خدا کا یہ مخصوص نام یا اسم اعظم صرف کچھ خاص لوگوں کو خاص موقعوں پر لینے کی اجازت ہے، لیکن اس کو مقام کے نام سے یاد کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ لفظ اس کی وجودیت کے درجے کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ جس طرح روزمرہ کی بول چال میں یہ کہتے ہیں کہ علم میں فلاں نے اپنے باپ کا مقام لے لیا، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ علم میں فلاں کا درجہ وہی ہے جو اس کے باپ کا تھا۔ اس طرح یہوہ کو مقام یا خود اپنا مقام کہنے سے مراد یہ ہے کہ کوئی دوسرا درجہ اس کے مشابہ نہیں۔ ابن میمون کے علاوہ حسدمی کرسٹ نے اس کی تعویل یوں کی ہے کہ یہوہ کو مقام کہنے کا مطلب محض یہ ہے کہ عالم اس کی ظاہری شکل ہے۔ ان تشریحات کے علاوہ یہوہ کو مقام ثابت کرنے کے لیے ایک قسم کے علم الاعداد سے بھی دلیل دی جاتی تھی۔ یہ علم، جسے یونانی زبان میں گماتریا کہتے ہیں، یونان میں ایجاد ہوا۔ اس اصول میں یہ مانتے ہیں کہ کسی شے کی خصوصیات کا پتہ اس کے نام سے لگایا جا سکتا ہے۔ اس علم میں ہر حرف کی مخصوص عددی قیمت مان لیتے ہیں۔ عربی اور عبرانی زبانوں میں یہ علم علم الابجد کہلاتا ہے، جسے اردو کے شعراء تاریخ گوئی کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ چونکہ کچھ یہودی علماء کو اس سے یہ ثبوت مل گیا کہ یہوہ اور مقام ایک ہی ہیں، اس دلیل پر موجودہ زمانے کی منطق کی کسوٹی لگانا تو مناسب نہیں، لیکن یہ تو گماتریا کے قواعد کو بھی پورا نہیں کرتی، کیونکہ لفظ مقام کے حروف کی عددی قیمت سیدھے سیدھے جوڑ دی گئی ہے، لیکن لفظ یہوہ کے حروف کی عددی قیمتوں کے مربع جوڑے گئے ہیں۔ یوں تو یہوہ کی عددی قیمت 26 ہے اور مقام کی 186۔ اس کے معنی یہ ہوئے کہ یہوہ کو مقام کے اندر شامل سمجھنا چاہیے، کیونکہ 26 کا 7 گنا بھی 186 سے کم ہے۔ یہ نتیجہ یہودیوں کے الہیاتی عقائد کے خلاف ہوتا، کیونکہ خدا کی لامکانیت ختم ہو جاتی۔ لیکن اس دلیل کی منطقی خامی کے باوجود اہمیت اس بات کی ہے کہ الہیاتی طور پر یہوہ اور مقام کو ایک ہی ثابت کرنے کے لیے گماتریا کے اصولوں میں ترمیم کرنے میں تکلف نہیں ہوا۔ ختم شد۔